بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آل صحابہ یا حبیب اللہ۔ اے عزیز، آج جو واقعہ بیان کرنا ہاتھی بالوں کی تباہی کے بارے میں بیان کریں گے۔ قرآن مجید میں قوم سبا کا ذکر آیا ہے۔ اس کی ملکہ کا نام بلقیس تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کر لی تھی۔ یہ قوم عرب کے جنوبی علاقے اور مغربی علاقے میں رہتی تھی، جسے آج کل یمن کہتے ہیں۔ اس قوم کا عروج 1100 سال قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ زراعت اور تجارت ان کے دو بڑے پیشے تھے۔ ان کا آبپاشی کا نظام اس دور کا سب سے اعلیٰ نظام تھا۔ اس کی سرزمین میں قدرتی دریا نہ بہتے تھے۔ بارش کے موسم میں پہاڑوں سے برساتی نالے بہہ نکلتے تھے۔ انہی نالوں پر سارے ملک میں جگہ جگہ بند باندھ کر بڑے بڑے تالاب بنا لیے گئے تھے۔ ان سے نہریں نکال کر پورے ملک کو سیراب کرتے تھے۔ سب سے بڑا بند وہ تالاب تھا جو شہر معراب کے قریب کوہ ملک کی درمیانی وادی پر باندھ کر تیار کیا گیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام تھا، مگر اس قوم کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اٹھ گئی تو وہ عظیم الشان بند ٹوٹ گیا اور اس کا پانی سیلاب کی شکل میں بہہ نکلا اور بند پر بند توڑتا چلا گیا۔ اس طرح تمام نظام آبپاشی تباہ ہو گیا۔ پھر ان کی تجارت پر بھی زوال آ گیا۔ اس بربادی کے بعد یونانی اور رومی سلطنتیں قائم ہوئی، مگر وہ بھی گمراہ تھیں، اس لیے رب قدیر کی نظر عنایت ہمیشہ کے لیے ان سے پھر گئی۔ اسی زمانے میں یمن پر عیسائیوں کی حکومت قائم ہوئی۔ ان کا بادشاہ تبان اسد یثرب گیا تو وہاں سے متاثر ہو کر دین یہود کا پیروکار بن گیا۔ یثرب سے بنی قریظہ کے دو یہودی عالم اپنے ساتھ لایا اور یہودیت کی اشاعت کرنے لگا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا جو نوواس تخت نشین ہوا تو اس نے جنوبی یمن کے علاقے نجران میں رہنے والے عیسائیوں کو یہودی دین قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس پر اس نے عیسائی باشندوں کی کثیر تعداد کو آگ کے گھڑوں میں پھینک دیا۔ اس تباہی کو دیکھ کر بہت سے عیسائی اہل نجران قیصر روم کے پاس گئے، جس نے ان کی مدد کے لیے حبش کے حکمران نجاشی کو تحریر کیا، اور دوسری روایت کے مطابق اہل نجران خود نجاشی کے پاس گئے، جس نے قیصر روم کو تحریر کیا کہ ان کی امداد کی جائے، جس نے جواب دیا کہ نجاشی خود ان کی مدد کرے۔ ہر کیف حبش کی 70,000 فوج یمن پر حملہ آور ہوئی۔ نوواس اس جنگ میں مارا گیا۔ یہودی حکومت کا خاتمہ ہوا اور یمن حبش کی عیسائی حکومت کا حصہ بن گیا، اور یمن جش کی عیسائی حکومت کا حصہ بن گیا۔ اس لشکر میں 2 جرنیل ریات اور ابرہہ شامل تھے۔ فتح کے بعد دونوں اقتدار پر قائم رہنے کے لیے باہم لڑ پڑے۔ اس لڑائی میں ریات مارا گیا اور ابرہہ ملک یمن پر قابض ہو گیا۔ پہلے تو اس نے شاہ جش کی بالادستی تسلیم کر رکھی تھی، لیکن بعد میں مطلق العنان بادشاہ بن گیا۔ ابرہہ کا دارالحکومت صنعا تھا، جہاں اس نے ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کیا جس کا نام الکلیش مشہور ہوا۔ یمن پر قبضہ کرنے کے بعد عیسائیوں کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ کعبہ کے مقابلے میں ایک دوسرا کعبہ بنائیں اور عرب میں اس کی مرکزیت کو قائم کر دیں، تاکہ لوگ مکہ کی بجائے اس مرکز میں جمع ہوں۔ اسی خیال سے ابرہہ نے ایک شاندار گرجا تعمیر کیا اور شاہ جشا کو لکھا کہ میں عرب کے تصور حج کو ان کے کعبہ سے اس کوشش الکیش کی طرف موڑے بغیر چین نہ لوں گا۔ چنانچہ اس نے کلیسا کو کعبہ کا درجہ دے کر یمن میں منادی کرا دی کہ اب یہ کلیسا خانہ کعبہ کی جگہ لے گا۔ اس کا خیال تھا کہ عرب
غصے میں آ کر کوئی قدم اٹھائیں گے اور اسے مکہ پر حملہ کرنے کا بہانہ اور خانہ کعبہ کو مٹانے کا موقع مل جائے گا۔ ابرہہ کی آرزو کسی حد تک پوری ہوئی کہ کچھ حرکتیں نازیبا ظاہر ہوئیں۔ ایک روایت کے مطابق اس اعلان کو سن کر ایک عرب نے اس کلیسا کے اندر غلاظت پھیلا دی، جبکہ دوسری روایت کے مطابق اس اعلان کو سن کر چند قریشی نوجوانوں نے اس کلیسا کو آگ لگانے کی کوشش کی۔ کوئی بھی روایت درست ہو سکتی ہے، لیکن یہ اعلان ہی بے حد اشتعال انگیز تھا۔ ابرہہ شب و روز اسی ٹو میں رہتا تھا کہ کوئی واقعہ نمودار ہو اور اسے مکہ پر چڑھائی کا موقع میسر آئے۔ ایک خود غرض حاکم ہونے کی حیثیت سے مکہ کی مرکزیت اور لوگوں کا وہاں جانا گراں گزرتا تھا، چنانچہ اسے جب کلیسا کی توہین کی اطلاع ملی تو اس نے قسم کھائی کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک کعبہ کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دے۔ وہ 570 یا 571 میں ایک فوج تیار کرنے لگا اور تقریباً 60,000 فوج کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ اس فوج میں 13 ہاتھی تھے۔ ایک ہاتھی کا نام محمود تھا، اسے ابرہہ کی سواری کے لیے سجایا گیا تھا۔ بدمست ہاتھی جھوم جھوم کر چلتا تو ساری فوج اس کا ساتھ دیتی۔ ابرہہ غرور و تمکنت کے ساتھ اس پر بیٹھا مکہ کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ اگلا حصہ نیکسٹ ٹائم بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔